الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر۔ ایک شاعر رسول پاک کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، پہلے مہ و خورشید کو تسخیر کروں میں، پھر اسم محمد کہیں تحریر کروں میں۔ پہلے مہ و خورشید کو تسخیر کروں میں، پھر اسم محمد کہیں تحریر کروں میں، لوں نام شہدی کا سرے صحن گلستاں، خوشبو کی ہر ایک موج کو زنجیر کروں میں۔
کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضور کے نام کی تعریف اس لیے پیش کی ہے کہ ہم اپنے آقا کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے والے ہیں۔ اس پنکھے کی سپیڈ بھی ذرا کم کر دیجئے، پنکھے کی سپیڈ جو ہے نا وہ ذرا کم کر لیں، جزاک اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو عرض کر رہے تھے کہ جب بھی کسی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہو تو ماں باپ مل کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ ہم اپنے ہونے والے بچے کا نام کیا رکھیں گے، اس کی ناز برداریاں کیسے کریں گے، اور کھلونے کہاں سے لائیں گے، اور کس مکتب میں داخل کروائیں گے، اور خوشیاں کیسے منائیں گے، اور اسے سیر کرانے کے لیے کہاں کہاں لے کے جائیں گے، اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کریں گے، اسے پروان کیسے چڑھائیں گے، اس کی خوشیاں کیسے منائیں گے۔ سب ماں باپ یہ سوچتے ہیں، یہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اس کائنات کے دلہا، مقصد کائنات اور مقصد تخلیق کائنات اللہ کا حبیب دنیا میں آتا، اللہ نے ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ اس میں کئی وجوہات ہیں اور کئی راز ہیں، ان سارے رازوں کو تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان رازوں میں سے ایک راز یقیناً یہ بھی ہوگا کہ باپ اپنے اولاد کے لیے حاکم ہوتا ہے۔ یہ جو سی ٹی سی ہے اس کی آواز ذرا کم کروں، بلا ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے، باپ بیٹوں کے لیے حاکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے میری الفاظ پہ ابھی تک غور کرنا شروع نہیں فرمایا، بات کو مجھ سے آگے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ باپ اولاد کے لیے حاکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا محبوب اس حالت میں دنیا میں آئے کہ اس پر بھی چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی کوئی حاکم ہو، نہیں، اللہ یہ چاہتا تھا میرا محبوب اس دنیا میں آئے اس شان کے ساتھ کہ اس پر کوئی حاکم نہ ہو، وہ حاکم بن کر تشریف میرا محبوب اس کائنات کا حاکم بن کر اس شان سے دنیا میں آئے کہ اس پر کسی کا حکم نہ چلتا۔ اور جب ماں باپ سوچ رہے تھے اور حضور کی امی جان تنہا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سوچ رہی ہوں گی کہ میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں گی، تو آواز قدرت آ رہی تھی۔ عالم تصور میں سوچئے، آواز قدرت آ رہی تھی، اے سیدہ آمنہ، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا نام کون رکھے گا، وہ اور بچے ہوتے ہیں جن کا نام ماں باپ رکھتے ہیں، دادا دادی رکھتے ہیں، نانا نانی رکھتے ہیں، پیر و مرشد رکھتے ہیں، استاد رکھتے ہیں، علماء رکھتے ہیں، بزرگ رکھتے ہیں، وہ اور بچے ہوتے ہیں۔ تیرا بیٹا اس کائنات کا دلہا بن کر اس شان سے آ رہا ہے، کسی کو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تخلیق آدم سے پہلے تیرے بیٹے کا نام عرش پہ اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھ رکھا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، جزاک اللہ، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔
یہی حق ہے اپنے آقا کی تعریف سننے کا۔ کہا وہ اور بچے ہیں، وہ اور انسان ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے سورہ دہر، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایک زمانہ نہیں بیت چکا؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان لائق ذکر شے نہ تھا۔ کون؟ انسان۔ کب لائق ذکر نہ تھا؟ پیدا ہونے سے پہلے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے، یہ پیدا ہونے سے پہلے ایسی حیثیت رکھتا ہے اور ایسی شکل میں ہے کہ وہ لائق ذکر نہ تھا۔ جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا میں لائق ذکر نہ تھا، جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے آپ لائق ذکر نہ تھے۔ جب تک کوئی انسان دنیا میں آتا نہیں ہے وہ لائق ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا حبیب ہے تو انسان، مگر اس شان سے دنیا میں آئے ہیں کہ اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب انجیل پڑھا رہے تھے ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ حضرات نے یقیناً محبت کے ساتھ سنا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بیٹھ کے نہیں بتلا رہے تھے کہ میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، اب میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، اب میرے بعد فقط وہ آئے گا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اب میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، وہ رسول آئے گا جس کا نام میں نامی اسم گرامی احمد رکھا گیا۔ اپنے آقا کی تعریف سن کر آپ سب کو بول پڑنا چاہیے تھا، مل کے کہنا چاہیے تھا سن۔ اب میرے بعد کہا حضرت آدم سے تو مختلف نبی چلتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، اپنا اپنا زمانہ گزار کر جاتے رہے، لیکن اب میرے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اب میرے بعد وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اس شان کے ساتھ دنیا میں آئیں گے کہ آئیں گے، بس آئیں گے، بس آئیں گے، پھر جانے کا سسٹم نہیں ہے، پھر قیامت تک زمانہ کسی اور کا نہیں آئے گا، قیامت تک جو بھی زمانہ رہے گا وہ مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اللہ، اس کا نام، اللہ نے تو یہی پیغام بھیجا تھا، اس کا نام احمد ہے۔ اب اللہ کرے کہ میں چلو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں ماحول کیسا بنتا ہے، اور پھر میں شاید عرض کر سکوں گا کہ اس کا نام تو احمد تھا اور اللہ نے خوشخبری تو احمد کی دے کے بھیجا تھا۔ یہ وہ ہستی جس کا نام احمد تھا یہ محمد کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا نام تو اس کا احمد تھا، یہ محمد کیسے ہو گیا؟ ہمارے لیے تو احمد بن کے آنا تھا اس نے، ہم تو انتظار احمد کا کر رہے تھے۔ اللہ نے تو یہ کہہ کے بھیجا تھا جا کے حضرت عیسیٰ بتلا دیجئے اب جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اب ایک جملہ کہوں تو جاگ جاؤ گے سارے، وہ کون تھا کہ جس کی لبوں سے محمد نکل گیا تو آواز قدرت آئی چلو احمد رہنے دو، جو اس نے محمد کہہ دیا اب ہماری طرف سے بھی محمد ہو گیا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھا رہے تھے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ تورات پڑھا رہے تھے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم
اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، حضرت نوح کشتی کنارے لگا رہے تھے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اور تو چھوڑو جب حضرت آدم توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مرحبا مرحبا، جیتے رہیے، آہا، مرحبا 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 مرحبا، سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ کیا خوبصورت آپ نے تصور پیش کر دیا، میں کہیں ادھر نہ پھسل جاؤں، بمشکل پھر میں اپنے آپ کو روکتا ہوں اور واپس لاتا ہوں کہ سیدہ آمنہ اس بات پر فکر مند ہو رہی تھی کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آئے گا تو اس کا نام میرے ساتھ مل کے کون رکھے گا؟ آواز قدرت آ رہی تھی، اے سیدہ آمنہ، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے کہ جس کے ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے، نہیں، تیرے شہزادے کا نام عرش پہ لکھا ہے اور اپنے نام کے ساتھ ملا کے خود ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے سال انہی دنوں میں جب یہ عنوان بیان کر رہا تھا تو میں یہاں پر ایک کتاب بھی لا کے میں نے رکھی تھی، وہ اسپیشل میں نے ادھر سے دارالعلوم سے منگوائی تھی، عربی زبان کی، صاحبزادہ رفیق احمد مجددی صاحب کی لائبریری سے، وہ میں نے اصل کتاب منگوا کے یہاں پر رکھی تھی، تفسیر در منصور، آپ کو یاد ہوگا وہ بیروت کی چھپی ہوئی تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی کی۔ وہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے، جو تفسیر بالمأثور کہلاتی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے کہ جس میں ہر آیت کی تفسیر اس حدیث کے ساتھ لکھی جائے کہ جو تفسیر خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہو۔ وہ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے جمع فرمائی ہے، وہ میرے پاس یہاں پر وہ پہلا حصہ ہم نے منگوایا تھا، پھر واپس بھیج دیا۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور میں نے اپنے مطالعہ کے لیے کیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مروی ہیں، سے بھی مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے تھے اور 300 سال مسلسل گریہ کرتے رہے، اور گریہ زاری کرتے 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 روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور آہیں بھرتے رہے، اور پھر جب توبہ کی قبولیت کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ پہلا دن جب آنکھ کھلی تھی اور آدم نے ایک نظارہ کیا تھا، وہ منظر اللہ نے یاد کرا دیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی یہ وہ سرکار دو عالم کی امت کا وہ امام ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے دن کی روشنی میں جسم کی آنکھوں سے، سر کی ان آنکھوں کے ساتھ دن کی روشنی میں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ اپنے آقا کی زیارت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کسی بات میں شک پڑ جاتا تھا تو پوچھ بھی لیا کرتے تھے، آقا کیا یہ آپ کی ہی بات ہے؟ کیا بتلائیں ہم آپ کو ان بزرگان دین۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی ہے، مصری ہے، رحمت اللہ علیہ، وہ تفسیر در منصور میں پورے حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تفسیر در منصور کی وہ پہلی جلد ہے، آیت فتاب علیہ والی جو آیت ہے، فتلقى آدم من ربہ والی آیت کے ضمن میں رسول پاک کی حدیث لاتے ہیں، کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، جب اللہ نے میرے وجود میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے وجود کو بالکل تیار کر کے صحیح کر لوں، سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اور یہ زندہ ہو جائے اور تم اس کا دیدار کرو،
تو شکران نعمت کے طور پر اس آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جانا۔ حضرت آدم کہتے ہیں جب میرے وجود میں اللہ نے روح پھونکی اور میں نے آنکھ کھولی تو میں نے آنکھ کھول کے پہلی بار دیکھا تو اللہ کے عرش پر مجھے لکھا ہوا نظر آیا، کیا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اللہ اکبر۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد۔ اب میری سرکار کے نام کے نعرے وہی ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ حضور کی آمد مرحبا کا نعرہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے ہے، کہو حضور کی آمد۔ اب یہ میں کسی شیعہ کتاب کا نام لیا ہے؟ کیا میں نے کسی شیعہ کتاب سے پڑھ کر آپ کو یہ بات سنائی ہے؟ میں امام جلال الدین سیوطی سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ کر ہمیں سننا چھوڑ دیں اور چلے جائیں ہماری مسجد کو چھوڑ کر کہ یہ اہل بیت اطہار کا نام کیوں لیتا ہے؟ بھئی کسی شیعہ کی کتاب سے تو نہیں لیا، اہل سنت کی کتاب سے لے رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کتاب کا نام ہے در منصور، لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی۔ اور کس آیت کے ضمن میں لکھا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، والی آیت کے ضمن میں لکھا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ تھے وہ 5 نام جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ یہ مقدس نام، یہ معزز نام، یہ جن ہستیوں کے نام تو نے عرش پہ لکھ رکھے ہیں، یقیناً یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے ناموں کا صدقہ اور وسیلہ تو رد نہیں کرے گا، ان ناموں والوں کے صدقے میں میری بخشش فرما دے۔ آواز قدرت آئی، اے حضرت آدم علیہ السلام، اے جناب آدم، آپ نے پہلی بار مجھے جن ہستیوں کے ناموں کا وسیلہ پیش کیا ہے، جا تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے وہ عربی کے الفاظ ہیں، وہ سنانے کا وقت نہیں ہے، کہ جس میں خود ذات واجب نے کہا کہ میں نے اپنے محمد کا نام اپنے نام محمود سے لیا۔ علی کا نام کہاں سے لیا، فاطمہ کا نام کہاں سے لیا، حسن کا نام کہاں سے لیا، حسین کا نام کہاں سے لیا، وہ لمبی بات ہے، لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ ہم وہ انسان ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ لائق ذکر نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مہذب آدمی ذکر نہیں کرتا، اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ اور آمینہ کا لال وہ ہے کہ جب دنیا میں آنا تو کیا، جب پہلا انسان آدم ابھی بن رہے تھے تو سرکار دو عالم کا نام اللہ نے عرشوں پہ لکھ رکھا ہے۔ تو بھائی ہم تو اسی دیوانگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر میرا خیال ہے میں آپ کو ایک محبت بھری بات آگے سنا دیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سوچ رہی تھی کہ ماں باپ سوچتے ہیں کھلونے کہاں سے لائیں گے، اور آواز قدرت آ رہی تھی، وہ اور بچے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ مٹی کے بنے ہیں، جن کے کھلونے بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ تیرا بیٹا نور کا شہزادہ ہے، ہم اس کے لیے کھلونے بھی نوری لائیں گے، چاند اور تاروں کے کھلونے عطا فرمائیں گے۔ ہم اسے چاند تاروں کے کھلونے عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک پوری حدیث شریف ہے جس کو حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، اور پوری ایک حدیث ہے یہ چاند تاروں کے کھلونے والی۔ اگر چلو میرے خیال ہے میں آج پھر یہی آپ کو یہ حدیث ہی سنائے دیتے ہیں، پھر آگے یہ پوری حدیث شریف ہے۔ اور حضرت رسول پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور میں نے کتاب کا نام بھی لیا نزہۃ المجالس، لکھنے والے حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، یہ سنی کا امام ہے، اور 600 سال سے پڑھی جا رہی ہے یہ کتاب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چچا جان
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے اور بنظر تعمق دیکھا. بنظر تعمق کا معنی ہوتا ہے غور سے کسی چیز کی طرف دیکھنا. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور کے چچا جان نے، جب بڑے غور کے ساتھ رسول پاک کی طرف دیکھا اور آمینہ کے لال نے اپنے چچا جان کی طرف دیکھا اور اپنے چچا کی نگاہوں اور آنکھوں کو دیکھا اور اس غور فکر کرنے والی نگاہ کو دیکھا، تو میری سرکار نے مسکرا کے کہا، چچا مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے من میں کوئی سوال ہے جو آپ کرنا چاہتے. اب سوئے تو نہیں ہو ابھی نا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ. نہیں، یہ نہیں کہا بھتیجے، کہاں آپ گئے ہوئے تھے، یہ نہیں کہا بیٹے، یہ نہیں کہا بھتیجے، یا رسول اللہ ہیں. پھر دوبارہ یہی فکرہ کہوں، کہا یا رسول اللہ. ارے ان کے تو رشتے دار چچا تھے، باپ کے بھائی تھے، اور حضور ان کے بیٹوں کی جگہ بنتے ہیں. ارے ان کے رشتے داریوں کے ساتھ یاد نہیں کرتے تھے، تو نے یار کیسے بنا دیا رسول پاک کا کسی کو. آپ نے صحابہ اکرام کو رسول پاک کا یار بنا دیا. ان کے تو رشتے داریوں سے یاد نہیں کرتے تھے. چچا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے من میں، اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں، پوچھئے. کہا جب آپ کی عمر 40 دن تھی اور بی بی حلیمہ آئی ہوئی تھی دودھ پلانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور میں دیکھ رہا تھا آپ پنگوڑے میں تھے اور میں دیکھ رہا تھا رات کا وقت تھا اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا. اللہ، اب یہ اگر سمجھ رہے ہو تو محبت کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سن. یہ حضور کے چچا جان کہہ رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں، اور آگے اور ساتھ کہتے ہیں ایسی لغت میں بات کر رہا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ کچھ کہہ رہا تھا اور آپ جواب بھی دے رہے تھے. جب انہوں نے سوال کیا تو میری سرکار نے کہا عرب کے رواج کے مطابق میری امی جان نے میرا ہاتھ پنگھوڑے کے ساتھ، وہ ایک رسی کے ساتھ بچوں کو، پہلے اب بھی پٹھان یا عرب بچوں کو ایسے سیدھا رکھ کے کپڑے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کلچر ہوتا ہے اپنا اپنا ایسے. تو کہا وہ میری امی جان نے مجھے جب ایسے پنگوڑے کے ساتھ گہوارے کے ساتھ لپیٹ دیا، باندھ دیا، اور وہ میرے بازو کے اندر جب چبھنے لگی تو شاید میں نے چاہا کہ میں روؤں اور اپنی امی جان کو آگاہ کروں. اس سے پہلے کہ میں روتا، چاند نے میرے سامنے رقص کر کے کہا روئیے گا نہیں ورنہ آسمان کو زمین پر پلٹ دیا جائے گا. اللہ. اور پھر اچھا جیسے انہوں نے کہا نا کہ آسمان کو کہیں زمین پر پلٹ نہ دیا جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ تالی مار کر کہا یا رسول اللہ کیا آپ جب 40 دن کے تھے تب بھی آپ اس آواز کو سن رہے تھے؟ تو آقا دو عالم نے مسکرا کے کہا چچا اس سے اگلی بات بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا آقا اس سے اگلی بات بھی کوئی؟ ہاں اس سے اگلی بات بھی ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو میرے آقا نے اپنی بائیں کلائی پہ ہاتھ رکھا اور کہا ادھر. جب میری امی جان نے وہ لپیٹا کپڑا اور وہ مجھے جب چبھنے لگا تو میں نے چاہا کہ میں روؤں، تو چاند نے رقص کر کے اپنی زبان میں مجھے کہا اے محبوب روئیے گا نہیں، اگر آپ کی آنکھ سے نکلا غم کی وجہ سے آنسو زمین پر گرا تو زمین سے کبھی کوئی دانہ اور سبزہ نہیں اگ سکے گا. تو اے چچا میں امت پر شفقت کی خاطر خاموش ہو رہا. اس میں دو اشارے تھے، امت پر شفقت کی خاطر. میرے خاموش دوستو،
اب کاش میں یہاں رک جاتا اور بہت سارا وقت ہوتا تو میں یہاں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا. کہا امت پر شفقت کی خاطر. یہ حضور تب کی بات کر رہے ہیں جب 40 دن عمر مبارک تھی، اور یہ تو 40 سال عمر ہو گئی. پھر قرآن اترا اور پھر سورہ توبہ اتری اور پھر خالق کائنات نے کہا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. میرا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے. تم مشقت میں پڑو، تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے. 40 سال بعد قرآن کی جو آیت اتری ہے، آمینہ کا لال تو 40 دن کی عمر میں اسے امت کو بتا رہا ہے، چچا جان کو بتا رہا ہے. بات مشکل نہ ہو پھر ہم واپس پلٹ چلتے ہیں. حضرت عباس نے جب سنا تو پھر تالی بجا کے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، واہ واہ، کیا آپ 40 دن کی عمر میں اس آواز کو بھی سن رہے تھے، اور امت کا بھی پتا تھا، اور امت کے اس پہ شفقت کا بھی پتا تھا، اور اس کے حل کا بھی پتا تھا. میری سرکار نے جلال بھری آواز میں کہا اے چچا جان، اگر آپ چاہو تو میں اسے اگلی بات بھی بتا دوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بھی آگے، ہاں اس سے بھی آگے وہ یہ ہے. اب آپ مل کے ذرا مجھے بول کر جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ تک. میری سرکار نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، جب چاند اور سورج غروب کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے تھے، میں اس تسبیح کی آواز اپنی امی جان کے شکم انور میں سنا کرتا تھا. جزاک اللہ. سارے بولو اللہ. اب مرحبا، جزاک اللہ. اب پھر حضرت عباس اتنا راضی ہوئے، بے ساختہ، جیسے آپ نعرہ لگاتے ہو، نعرے کا جواب دیتے ہو، بے ساختہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ اللہ کا شکر جاری ہوا، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ امی جان کے شکم انور میں تھے تب بھی سنتے تھے. حضرت میری سرکار نے مسکرا کے کہا چچا جان، اگر آپ چاہو تو میں اسے اگلی بات بھی سنا سکتا. میری حضرت عباس نے جب سنا اس سے آگے کی تو میرے آقا نے کہا سنو چچا جان. اے حضرت عباس چچا جان سنیے، اور اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب اللہ کی تقدیر لکھنے والا قلم لوح محفوظ پہ چلا کرتا تھا، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم قدرت کی آواز میں اپنی امی جان کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خوشی کے ساتھ نعرہ لگایا یا رسول اللہ، کیا لوح محفوظ پر چلنے کی آواز اس قلم کی، لوح قلم کی آواز. میری سرکار نے مسکرا کے کہا چچا چاہو تو میں سے اگلی بات بھی سنا دیتا. محبت سے کہیے نا. کہا چچا جان، اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے. میری جانب دیکھیے محبت کے ساتھ. کہا چچا 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، صرف ایک نبی ایسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس نے پیدا ہوتے ہی جب ان کی امی جان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تو واپس بیت المقدس میں لائیں اور یہودیوں کے سامنے لائیں، اور یہودیوں نے کہا اے مریم، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جب
زمانے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر اعتراض کیا، اس اعتراض کو مٹانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی تھا عیسیٰ، جس نے امی جان کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میں اللہ کے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عباس بڑے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کہا چچا جان 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے دنیا میں آ کے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے مجبوراً امی جان پر سے وہ لگی ہوئی تہمت ہٹانے کے لیے امی جان کی گود میں کہا میں نبی ہوں، باقی جتنے نبی دنیا میں آئے وہ اپنی نبوت کا اعلان تب کرتے تھے جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی، سوائے آپ کے اس بھتیجے کے جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ جیتے رہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذرا مل کے آواز دیجئے گا میرے ساتھ، نعرہ رسالت۔ میری سرکار کے نام کا نعرہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور بات اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، متوجہ ہو جائیے۔ جب انہوں نے سنا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے میں نبی تھا، میں تب بھی نبی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو حضور کے چچا جان ہیں وہ اور زیادہ راضی ہوئے اور زیادہ خوش ہوئے۔ تو میری سرکار نے جب دیکھا کہ میرا ذکر سن کر، میری شان سن کر میرے چچا کے چہرے پر کیسے مسکراہٹ پھیل رہی ہے، حضور کا ذکر سن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جانا یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اور آخری جملہ میری سرکار نے کہا چچا اسے اگلی بات بھی بتلا دوں، لو آپ کو بھی لطف بھی آئے گا اور ایک مسئلہ بھی آپ حضرات کے علم میں آ جائے گا۔ میری سرکار نے کہا چچا جس رات میں دنیا میں بھیجا گیا، یعنی میلاد کی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، لیلۃ المیلاد، کہا چچا جان اس رات، بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ توجہ میری جانب مبذول رکھیے گا، کہ چچا جان اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے۔ میں جملہ پھر دہرانے لگا ہوں، چچا جان 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے۔ کس رات؟ لیلۃ المیلاد، حضور کی آمد کی رات، آسمانوں پر پہاڑ بنائے۔ حاجی صاحب پہنچ گئے اس منزل کو، کیا خیال ہے؟ آسمانوں پر اللہ نے پہاڑ بنائے۔ اگر میلاد کی رات آسمانوں پر اللہ پہاڑ بنا سکتا ہے تو میلاد کی رات ہمارے بچے پہاڑیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں یہ میں کتاب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کتابی بات کر رہا ہوں۔ میری سرکار نے کہا میلاد کی رات اللہ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے، اور ہر پہاڑ پر اتنے فرشتے متعین کیے جن کی تعداد صرف رب جانتا ہے۔ ہر پہاڑ پر فرشتوں کو اللہ نے، اب وہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ جن پر اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد صرف رب جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرمایا وہ 7 پہاڑ، ہر پہاڑ پر اتنے فرشتے متعین کیے، کھڑے کیے جن کی تعداد سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دن سے لے کے یعنی لیلۃ المیلاد سے لے کے میرے حضور نے کہا اب تک اور اب سے قیامت تک ان فرشتوں کو حکم ہے کہ تم ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں،
الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے کہا اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے تم نے رکنا نہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور قیامت کے دن تمہاری تسبیح کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا، ان حضور کے امتیوں کو ملے گا جن امتیوں کے سامنے جب بھی میرے محبوب کا نام لیا جاتا تھا ان کی زبان پہ درود و سلام جاری ہو جایا کرتا تھا۔ مرحبا، بولیے بولیے، محبت سے جواب دیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا خیال ہے اب بات کو مکمل کریں۔ اور حضور کی امی جان سیدہ آمینہ سوچ رہی تھی کہ نام کون رکھے گا؟ کہا وہ اور بچے ہیں جن کا نام رکھنے کے لیے دوسروں کو تردد کرنا پڑتا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے۔ اور کب کا لکھ دیا ہے؟ ہمارے ہاں پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے، پھر نام لکھا جاتا ہے۔ تو جب حضرت آدم نے پہلی آنکھ کھولی تب تو لکھا ہوا تھا، رکھا کب ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ اب میرا خیال ہے یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر یہ جملے تو کہہ دیتا ہوں۔ اے سیدہ، آپ سوچ رہی ہیں میرا بیٹا یتیم پیدا ہوگا تو یتیم کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جو بچہ یتیم ہو، اپنے خاندان میں رہتا ہو، کنبے میں رہتا ہو، قبیلے میں رہتا ہو اور جوائنٹ فیملی ہو، کہا اس کی تو ناز برداری کوئی نہیں کرے گا۔ وہ بچہ تو گویا اس کی تربیت میں یہ کمی رہ جائے گی کہ اس کی ناز برداریاں کون کرنے والا ہے، اس کی پرورش میں اس کے ناز اٹھانے والا کون ہے؟ اس کا تو باپ نہیں ہے، ناز برداریاں کون کرے گا؟ کیا آپ حضرات جاگ رہے ہو؟ سیدہ آمینہ سوچ رہی تھی میرے بیٹے کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ اور آواز قدرت آ رہی تھی، اے سیدہ آمینہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی ناز برداریاں کون کرے گا، ہم کریں گے، اور اس شان سے ناز برداریاں کریں گے۔ اگر تیرا بیٹا نماز پڑھتے پڑھتے بیت المقدس سے قبلے کی طرف منہ کر دے گا، ہم تیرے بیٹے کی ناز برداری کرنے کے لیے قبلہ بھی بدل دیں گے جدھر تیرے بیٹے کی نگاہ ہوگی۔ یہ ہے میرے حضور کی ناز برداری۔ ایک نکتہ سناؤں تو یاد رکھ لو گے۔ بیت المقدس تھا ادھر، مثال کے طور پر چلو یہاں بیٹھے ادھر، ٹھیک ہے، ادھر، اور بیت المقدس ہو یا یہ قبلہ ہو، کعبہ جسے کہتے ہیں، اس کعبہ کو قبلہ بنانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ تو اینٹوں کا، گارے کا، مٹی کا، پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے نا۔ اس کے اوپر سے جب غلاف اتارتے ہیں تو نیچے ہم دیکھتے ہیں دیواریں نظر آتی، ٹھیک ہے، اینٹوں کا، یہ بڑے بڑے پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ اس کعبے کو قبلہ کون بنا رہا ہے؟ یہ لائق سجدہ کیسے ہوا کہ ادھر سجدہ کرو تو وہ اللہ کو ہے؟ بولیے نا، کہ ادھر سجدہ کرو تو سمجھو یہ سجدہ میرا اللہ کو ہے۔ اللہ تو ہر جگہ، وہ جگہ اللہ کے نور سے خالی نہیں ہے، ادھر سجدہ کرو تو وہ اللہ کو ہے۔ یہ اس کعبے کو قبلہ کون بنا رہا ہے؟ پہلے بھی بس توجہ کے ساتھ دو باتیں سن لو۔ اس سے پہلے بیت المقدس تھا قبلہ، سجدے ادھر ہوتے تھے، پہلے اسے قبلہ بنا رہا تھا کوئی، پھر اس کو بنا دیا۔ وہ کون تھا جو عمارتوں کو، مٹی اور گارے کے اور پتھر کے بنے ہوئے کمرے کو
قبلہ بنانے کا شرف جو مل رہا ہے، اسے قبلہ کون بنا رہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، یہ اینٹوں اور پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے، جو چیز اسے قبلہ بنا رہی ہے وہ ہیں ہما وقت اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کے ایسے انوار و تجلیات ہما وقت نازل ہو رہے ہیں، وہ جو انوار الہیہ کا نزول ہے وہ اس کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں، وہ جو انوار الہیہ کا نزول تھا وہ اسے قبلہ بنا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ انوار و تجلیات الہیہ اس میں اتر رہے تھے، وہ قبلہ تھا۔ 70,000 نبی ادھر منہ کر کے سجدہ کرتے رہے، 70,000 نبیوں کا قبلہ تھا۔ نبی بھی، رسول بھی، امتیں بھی ہزاروں سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، وہ قبلہ تھا، اسے قبلہ بنا رکھا تھا۔ اللہ کے انوار و تجلیات نے، اور آمینہ کا لال بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ قبلہ تھا۔ اور جب 2 رکعتیں ہو گئی، آقا نے رخ پھیر لیا، حضور نے رخ پھیر لیا اور کعبے کی طرف کر لیا۔ وہ جو انوار الہیہ اتر رہے تھے بیت المقدس پر، جیسے ہی حضور نے رخ پھیرا، اللہ کے انوار کے جو نازل ہو رہے تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ اور حضور جو بیت المقدس تھے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 2 سجدے کر چکے تھے، اور حضور پھرتے 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 کعبہ کی طرف، یعنی اس قبلے کی طرف حضور کا چہرہ ہوا۔ ابھی یہ کعبہ تھا، قبلہ نہیں بنا تھا۔ قبلہ تب بنے گا جب وہ انوار الہیہ جو اتر کر قبلہ بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میری سرکار نے 2 رکعتیں پڑھ لی اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ تبدیلی قبلہ کے ارادے سے جب چہرہ آسمان کی طرف کیا، آواز قدرت آئی، اے میرے محبوب، ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں جو ہماری طرف اٹھ رہا ہے، لے انوار ہم نے روک دیے، اب تو پھیرتا جا، پہلے تیرا چہرہ ہوگا پھر ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اب سمجھ آئی ہے نگاہ، ہم کیوں کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ نگاہ؟ ہم کیوں کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ نگاہ؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی نظر ہٹ جائے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، حضور کی نظر ہو جائے اللہ کی رحمتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آواز آ رہی تھی، اے سیدہ آمینہ، آپ اس پر فکر مند نہ ہو کہ میرا بیٹا اگر یتیم پیدا ہوگا تو اس کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ ہم ناز برداریاں کریں گے۔ یہ جو بیت المقدس سے بدل کر کعبے کا قبلہ بن جانا ہے، یہ سرکار دو عالم کی ناز برداری ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس صاحبان محترم، اب دیر ہو رہی ہے، انہی الفاظ پہ انشاءاللہ العزیز اپنے آقا کے میلاد کے بارے میں اور گفتگو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو پھر مزید انشاءاللہ نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت